بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا یتدبرون القرآن صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم مسلمانوں کے لیے بلکہ تمام انسانیت کے لیے رہنمائی کا ایک الہی پیغام ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جس کو اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر اور قلب اطہر پر، اور اس کے الفاظ بھی منزل من اللہ ہے، یعنی نازل شدہ ہے، اور معانی بھی منزل من اللہ ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس قرآن پر ایمان لانے کے بعد اس کو سمجھے اور اس کے مفہوم کو جانے۔ پاکستان میں یہ پچھلے دور حکومت میں ایک قرارداد پیش کی تھی کہ قرآن کریم کے ترجمے کو اسکولوں میں اور تعلیمی اداروں میں لازم قرار دیا جائے اور اس کو پڑھایا جائے۔ اس قرارداد کے ساتھ پھر سابقہ جو حکومت تھی انہوں نے اس کو ایک اتفاقی شکل دے دی، اور متفقہ طور پر وہ قرارداد وہاں سے منظور ہو گئی، اور اسی حکومت میں پھر ایک کمیٹی بنی اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان کے نمائندوں پر مشتمل، کہ جس میں تمام مسالک اور مکاتب فکر کے علماء کرام کو یہ درخواست کی گئی حکومت پاکستان کی طرف سے کہ ایک متفقہ ترجمہ اور ایک ترجمہ جو ہے قرآن کریم کا، اور اس کے ساتھ ایک اساتذہ کے لیے رہنما اساتذہ کے نام سے بھی ایک کتابچہ تھا، تاکہ اس کو اتفاق رائے سے منظور کیا جائے، اور اس پر ایک کام شروع ہوا۔ موجودہ حکومت میں اس کام کو بڑھایا گیا، اور اس کام کو آگے تکمیل تک پہنچانے کے لیے اس کمیٹی کو اور اس کام کو جاری رکھا گیا۔ تو اس وقت اس مطالعہ قرآن حکیم کے 7 حصے جو ہیں وہ ان علماء کرام کی کمیٹی نے متفقہ طور پر اس کو مکمل کیا ہے، اور اس کے ترجمہ قرآن کی ایک ایک لفظ کو اور ایک ایک آیت کو تفصیل سے دیکھا ہے۔ وہ ترجمہ قرآن جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے، اور اس کے ساتھ جو ایک اساتذہ کے لیے رہنما اساتذہ ہے اس پر بھی کام ہوا ہے۔ یہ کام اگر ایک طرف حکومت پاکستان کی ایک کاوش ہے اور قابل تحسین کاوش ہے، چاہے جس حکومت کی بھی ہو، موجودہ حکومت ہو یا سابقہ حکومت ہو، تو اس میں ایک بہت بڑا کردار قرآن کریم کے اس نصاب کے بنانے میں اور اس کی طباعت میں یہ ہمارے العلم فاؤنڈیشن کے جناب شجاع الدین شیخ صاحب اور اس کی پوری ٹیم نے ایک بہت بڑی محنت اس میں کی ہے، اور اس کے ساتھ پھر وزارت تعلیم کے جو ذمہ داران تھے، تو جناب محمد رفیق طاہر صاحب اس پورے کام کو دیکھ رہے ہیں، اور ان سے پہلے ڈاکٹر محمد داؤد صاحب انہوں نے بھی ہمارے ساتھ میٹنگوں میں شرکت کی ہے، اور تمام 5 تنظیمات نے اس میں ایک اپنا کنٹریبیوٹ کیا ہے اور بڑی محنت کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ ایک اور موقع ہے کہ جس پر علماء کرام نے اتفاق کیا ہے۔ کئی چیزوں پر سابقہ ماضی میں بھی اتفاق ہوا ہے، مثلا قرارداد مقاصد 1949 میں جو منظور کرایا گیا تھا اسمبلی سے، اس قرارداد مقاصد پر بھی تمام علماء کا اتفاق ہے، بلکہ اس کا مسودہ اور اس کی ڈرافٹ جو ہے وہ بھی ایک عالم دین نے تیار کی تھی۔ اس کے بعد 1951 میں 22 نکات پر علماء کرام نے اتفاق کیا تھا۔ اس طرح ختم نبوت کے معاملے پہ اتفاق ہوا ہے، اور کئی مواقع پر علماء کرام نے اہم بنیادی چیزوں پر قوم کو ایک متفقہ رہنمائی فراہم کی ہے۔ اس کے بعد یہ جو اس وقت مرحلہ ہے، یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں ایک تاریخی مرحلہ ہے اور ایک مثالی مرحلہ ہے، کہ جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ قرآن کریم کے ترجمے پر بھی اختلاف ہے اور علماء اکٹھے نہیں ہو سکتے، تو علماء کرام نے اور تمام مکاتب فکر نے ایک مرتبہ پھر یہ ثابت کیا، ایک کمرے میں مہینوں بیٹھ کر تمام مسالک کے علماء کرام نے اس میں اپنی کاوش شامل کی، اور ایک بہترین اور اچھا ایک کاوش تھی، اور قرآن کریم کے ترجمے کا یہ نصاب مکمل ہو چکا ہے، اور حکومت پاکستان نے اس کو ایک لازمی ترجمے کی کلاس کے طور پر اس کی منظوری دی ہے،
اور اس کی طباعت کا کام بھی مکمل ہوا ہے۔ تو اگر ایک طرف ہم اس میں وزارت تعلیم کو اور العلم فاؤنڈیشن کے جناب شجاع الدین شیخ صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، تو دوسری طرف یہ پاکستانی قوم کے لیے بھی ایک بہترین اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہے کہ قرآن کریم کا ایک متفقہ ترجمہ اور بہترین کاوش یہ سامنے آئی ہے، اور اسکولوں میں اور تعلیمی اداروں میں اس کو پڑھایا جا رہا ہے۔ ہماری کامیابی کا راز یقینی طور پر قرآن حکیم کو سمجھنے، ایمان کے بعد سمجھنے اور اس پر عمل کرنے میں ہے، اور اسی سے ہماری آخرت اور دنیا کی ترقی ہوگی۔ باقی جو دنیاوی اور عصری علوم ہے کنٹمپرری ایجوکیشن ہے، وہ ہمارے ملک میں جاری ہے، وہ جاری رہے گی، وہ جاری رہنی چاہیے، اور یہ جو اسلام کی تعلیمات ہے وہ اس دنیا کے لیے بھی ہے اور آخرت کے لیے بھی ہے۔ تو میں اس موقع پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے بھی کمیٹی کے ایک ممبر کے طور پر اس کام میں شرکت کا اور اس کا موقع ملا، اور مجھے یہ سعادت نصیب ہوئی۔ اس طرح ہمارے باقی احباب نے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام احباب کو، کمیٹی کے ممبران کو، اور جس کی بھی ایفرٹ رہی ہے ان کو بہترین اجر سے نوازے، اور قرآن کریم کو ہمیں سمجھنے کے ساتھ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔